تصور کریں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کا سب کچھ سمجھتا ہے، آپ کی خاموشی، آپ کا غصہ، آپ کی تھکان، بنا کچھ کہے وہ سب محسوس کر لیتا ہے۔ مگر یہ رشتہ صرف سکون نہیں، ایک آئینہ بھی بن جاتا ہے۔ اکثر وہ جو سب سے قریب ہوتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ دکھاتے ہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ رشتوں کا یہ جادو ہے، وہ یا تو ہمیں خود سے ملواتے ہیں یا ہمیں خود سے دور لے جاتے ہیں۔ دنیا نے ہمیں سکھایا ہے کہ رشتوں میں پیار ہو، وفاداری ہو، سمجھ ہو، مگر اگر میں آپ سے کہوں کہ رشتوں کا اصل مقصد صرف سکون نہیں بلکہ ترقی بھی ہے، کہ رشتے صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کا سفر بھی ہو سکتے ہیں۔ نیچے کہتا تھا، رشتوں میں اصلی امتحان یہ نہیں کہ وہ کتنی دیر چلتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ آپ کو کیسے بدلتے ہیں۔ پلیٹو کے نزدیک محبت ایک فزیکل جذبہ نہیں، ایک روحانی تلاش ہے۔ اس کے لیے اصل رشتے وہ ہیں جو انسان کو صرف سکون نہیں بلکہ حقیقت کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، محبت ایک یاد ہے، ایک یاد جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے کبھی کچھ پاک دیکھا تھا۔ رشتے پلیٹو کے لیے صرف ساتھ گزرنے والے وقت کا نام نہیں بلکہ ایک تلاش کا حصہ ہے، ایسے لوگوں کا جو آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے۔ ایسے رشتے جہاں محبت آپ کی روح کو اٹھانے لگے، نہ کہ صرف جسم کو چھو کر چلی جائے۔ کنفیوشیس کہتا ہے، اگر گھر کے اندر صلح نہیں تو دنیا کے ساتھ انصاف ممکن نہیں۔ رشتے ان کے لیے صرف پرسنل چیز نہیں، وہ سوسائٹی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں ایماندار نہیں تو دنیا کے ساتھ انصاف کا دعویٰ بے معنی ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک اچھا بیٹا بن کر ریاست کا اچھا افسر بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک بے پرواہ بیٹے سے انصاف کی توقع نہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ ریاست میں انصاف کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ آج کے دور میں جہاں رشتے آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، یہ سوچ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر رشتہ صرف پرسنل نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ الغزالی کہتے ہیں، جس شخص کو تم صرف اس لیے چاہتے ہو کہ وہ تمہارے زخم بھر دے، تم اسے محبت نہیں کرتے، تم اس کا استعمال کر رہے ہو۔ محبت وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے۔ اس کے نزدیک رشتوں کا اصل مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیں بھر دے بلکہ یہ کہ وہ ہمیں خدا کے زیادہ قریب کر دیں۔ اصل محبت وہی ہے جو نفس کے تقاضوں سے آزاد ہو۔ مارکس اوریلیس جو کہ ایک اسٹوئک فلاسفر تھا، وہ کہتا ہے، لوگوں سے محبت کرو لیکن ان کی کمزوری سے پریشان مت ہو۔ تمہارا کام انہیں بدلنا نہیں، خود کو سدھارنا ہے۔ دوسروں سے نرمی اختیار کرو لیکن خود کے ساتھ سختی۔ یہ رشتوں کا ایک اسٹوئک نظریہ ہے، ایکسپیکٹیشنز کم، ایکسیپٹنس زیادہ۔ ہر وقت دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہیں بلکہ خود میں اتنی وسعت لائیں کہ ان کی کمزوریوں کو برداشت کر سکیں۔ لاؤ زی ٹنگ جو کہ ٹاؤزم کا فاؤنڈر تھا، اس نے کہا، پیار وہ ہے جو بہتا ہے، رکتا نہیں۔ وہ لچک رکھتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ جیسے پانی ہر رخ لے سکتا ہے ویسے ہی محبت بھی۔ اچھا رشتہ پانی کی طرح ہوتا ہے، نرم لیکن مضبوط۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصلی رشتے ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی بے پناہ پاس، کبھی تھوڑا دور، مگر اگر ان میں لچک ہو تو وہ کبھی ٹوٹتے نہیں۔ سوچئے، کیا آپ کے رشتے آپ کو بڑھنے میں مدد کرتے ہیں یا صرف آپ کی کمزور پہچان کو دہراتے ہیں؟ رشتے صرف ساتھ رہنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک جنگ ہے خود کو بہتر کرنے کی۔ رومی کہتا ہے، محبت تلاش کرو، محبت بن جاؤ، تب محبت خود تم تک آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتے چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ ان رشتوں میں پہلے وہ انسان بنو جو محبت کے لائق ہیں۔ جب آپ خود میں سکون پا لیتے ہیں، تب آپ کسی اور کو بھی سکون دے سکتے ہیں۔ اور ایک آخری سوال، آپ کے رشتے آپ کو آزاد کرتے ہیں یا قید؟ نیچے کہتا ہے، جب تک آپ رشتے میں اپنا اصل وجود کھو دیتے ہیں، تب تک آپ کسی سے محبت نہیں کر رہے، آپ صرف تصدیق تلاش کر رہے ہیں۔ تو خود سے پوچھئے کہ آپ رشتے میں خود بنے رہتے ہیں؟ کیا آپ کسی کو اپنی کمزوری چھپانے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ کسی کو خالی پن کا علاج سمجھ بیٹھے ہیں؟ یہ مشکل سوالات ہیں، مگر ہر گہری محبت ان سے گزرتی ہے۔